محمد و صلی علی رسول الکریم۔ یہ 54 نمبر سبق ہے جو کہ اس سے قبل اجتماع ساکنین کا مکمل بیان پڑا تھا۔ آج جتنی بھی ویڈیوز بنی تھی ان میں جو مثالیں ہیں ان مثالوں کی وضاحت، اجتماع ساکنین کے سبق کی مکمل مثالوں سے ٹیسٹ، وضاحت اور اجرا، تاکہ پیچھے تمام اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں اس کی مکمل سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے یعلمون، نستعین، حساب۔ اب اس میں سب سے پہلے اجتماع ساکنین سمجھیں، یہ وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنین ہو رہے ہیں، یعنی دو ساکن اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یعلمون میں واو نون، نستعین میں یا نون، حساب میں الف اور با، یعنی تینوں حروف مدہ سامنے آ گئے، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ۔ لہذا یہ تینوں علی حدہ ہے۔ علی حدہ کی تعریف یہ ہے کہ ایک کلمہ میں دو ساکن اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرے کا سکون عارضی ہو چاہے اصلی ہو، تو تب بھی وہ علی حدہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب یعلمون، نستعین، حساب میں پہلا ساکن مدہ ہے، نون کا سکون عارضی ہے۔ نستعین میں یا مدہ جو ہے وہ پہلا ساکن مدہ ہے، دوسرے کا سکون عارضی ہے۔ حساب میں پہلا ساکن الف مدہ ہے، دوسرے کا سکون عارضی ہے، لہذا یہ اعلی حدہ کی تعریف میں آتا ہے۔ لہذا اعلی حدہ کی دوسری بات یہ ہے کہ حروف مقطعات میں یا کلمات میں پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرے کا سکون اصلی ہو۔ یہاں پر عارضی تھا اور ادھر اصلی ہے، جیسے صاد میں جو وقف کی صورت ہے یا وصل کی صورت، یعنی سکون اصلی جو ہے یہ ساکن و حالین ہے، دونوں حالتوں میں ساکن ہوں گے۔ وقف کریں گے پھر بھی دال، نون، سین، نون یہ ساکن ہے، اور آل، آن، دابتن میں الف مدہ کے بعد لام ساکن ہے، اور دابتن میں الف مدہ کے بعد با مشدد کا پہلا با ساکن ہے۔ تو ان صورتوں میں ان میں پہلا ساکن مدہ ہے، دوسرے کا سکون اصلی ہے، اور یہاں پہ پہلا ساکن مدہ تھا اور دوسرے کا سکون عارضی تھا۔ لہذا چاہے دوسرے کا سکون عارضی ہو یا اصلی ہو، دونوں صورتوں میں یہ اجتماع ساکنین اعلی حدہ ہی بنتا ہے۔ تو صاد میں الف مدہ اور دال، نون میں واو مدہ اور نون، سین میں یا مدہ اور نون۔ ان 6 مثالوں میں، اور بلکہ یہ بھی 2 ساتھ ہیں، آل، آنا، دابتن، اس میں بھی اعلی حدہ ہی آتا ہے۔ لہذا 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 ان تمام مثالوں میں اعلی حدہ ہی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اعلی غیر حدہ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں تک تو کلمہ ایک تھا، پہلا ساکن مدہ تھا، دوسرے کا سکون اصلی یا عارضی ہو۔ یہاں پر 2 کلمات میں بات آ رہی ہے کہ 2 کلموں میں 2 ساکن اس طرح جمع ہوں کہ اب اعلی غیر حدہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ 2 کلموں میں 2 ساکن آ جائیں، اور اس میں اعلی جو غیر حدہ ہے یہ 2 کلموں میں آتی ہے، اور اس کی 4 قسم کے قاعدے بنتے ہیں اس کے۔ تو پہلا قاعدہ اس کا یہ بنتا ہے اعلی غیر حدہ کا کہ حذف کا قاعدہ، کہ 2 کلموں میں 2 ساکن اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن مدہ ہو۔ وقالوا الحمد میں یہ واو مدہ حذف ہوا، پھر ارض میں یا مدہ حذف ہوا، واستبق الباب میں الف مدہ حذف ہوا۔ لہذا یہ تینوں مدہ حذف کیوں ہوئی ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہے اور دوسرے کا سکون دوسرا ساکن دوسرے کلمہ میں ہے، تو لہذا درمیان میں یہ جو مدہ آئے یہ حذف ہو گئے۔ اسی طرح یہاں پر کلمہ ایک ہے، جیسے اعلی حدہ ہی میں کلمہ ایک تھا، پہلا ساکن مدہ تھا، دوسرے کا سکون اصلی ہو یا عارضی ہو۔ لہذا یہاں پر بھی والصیف، خوف، والعصر، خسر، اس میں کلمہ ایک ہے لیکن 2 ساکن بھی ہیں، لیکن والصیف میں فا سے پہلے یا جو ہے یہ مدہ نہیں ہے۔ یہاں پر تو مدہ تھا اس لیے اعلی حدہ ہی ہے، مگر یہاں پر فا سے پہلے یا، خوف میں فا سے پہلے واو، یہ واو لین ہے اور ادھر یا لین ہے، نہ کہ مدہ ہے، اس لیے یہ اعلی حدہ ہی میں نہیں آتا بلکہ اعلی غیر حدہ ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ والعصر، خسر، القدر، بالصبر، والفجر، اذا یسر، ان تمام کلمات میں وقف کی صورت میں پہلا ساکن مدہ نہیں ہے اور دوسرے کا سکون عارضی ہے، لہذا پہلا ساکن کا مدہ ہونا ضروری ہے، تب اعلی حدہ ہی بنے گا۔
لہذا یہاں ان تمام مثالوں میں پہلا ساکن مدہ نہیں ہے، اس لیے یہ علی غیر خدی میں آ جاتا ہے، وہ کلمہ ہے کہ پھر بھی علی غیر خدی میں آ جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر تو تھا نا حذف کا قاعدہ، اور ادھر آتا ہے یہاں پر ادھر فتح کا قاعدہ، اور فتح کا قاعدہ من حرف جر کا نون الف لام میم کی میم، من حرف جر کا نون پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئے تو اس کے پہلے ساکن کو فتح دی جائے گی، اور اس طرح الف لام میم کی جو میم ہے اس کو فتح دی گئی ہے۔ یہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی مثال ہے، اور من جہاں بھی آئے گا اس کے پہلے ساکن کو فتح دی جائے گی۔ تو اجتماع ساکنین علی غیر خطی میں پہلا حذف کا قاعدہ تھا اور دوسرا فتح کا قاعدہ آ گیا۔ اب اسی طرح اجتماع ساکنین علی غیر خطی میں ضمہ کا قاعدہ کیا بنتا ہے کہ اس کا پہلا ساکن میم جمع کا ہو یا واو میم جمع کا ہو، تو ان صورتوں میں پہلے ساکن کو ضمہ دیا جائے گا، جیسے علیکم الصیام کی علیکم کی میم کو ضمہ دیا گیا، عندہم التوراۃ کی عندہم کی میم کو ضمہ دیا گیا، اتخذتم العجل میں اس میم کو ضمہ دیا گیا۔ لہذا دعوا اللہ، یہ دیکھیے کہ پہلا ساکن مدہ ہو تو حذف ہوتا ہے، اور پہلا ساکن واو لین ہو تو اس کو ضمہ دیا جاتا ہے۔ دعوا اللہ، یہ اصل میں تھا دعوا اللہ، تو اب پہلا ساکن واو لین تھا، اس کو ضمہ دیا گیا دعوا اللہ، یہ علی غیر خدی میں ضمہ کا قاعدہ بنا۔ اب نہ پہلا ساکن مدہ ہو اور اسی طرح نہ پہلا ساکن من حرف جر کا نون الف لام میم کی میم ہو، نہ پہلا ساکن میم جمع کا ہو اور واو لین جمع کا بھی نہ ہو، تو اب ان تمام صورتوں میں یہ چیزیں پہلے نہ ہوں تو پھر کسرہ دیا جائے گا۔ لہذا قل ادعو اصل میں تھا قل ادعو، حمزہ وصلی گرا دیا گا، قل قلم اور آگے دال دو جمع ہوئی ہے، پہلا ساکن لام ہے تو اس کو کسرہ دے دیجیے۔ اسی طرح نوح ابنہ، اصل میں ہے نوح ابنہ، تنوین نون کی آواز دیتی ہے، اس وجہ سے ایک ضمہ ہا کو رہے گا اور تنوین کے نون کو کسرہ دے دی جائے گی۔ اصل میں تھا نوح ابنہ، نوح ابنہ، تو حمزہ وصلی گرا دو تو حن کی تنوین کا نون اور ابن کا با، حمزہ تو گر گیا لہذا پہلے نون تنوین کے نون کو کسرہ دے دی جائے گی، اس کو بھی علی غیر خدی ہی کسرہ کا قاعدہ۔ یہ تو کوئی مثال ایک ہے لکھی ہے، پورے قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں، جیسے انذر الناس، یہ تو ہو گیا قل ادعو۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر مثالیں ہیں کہ پہلا ساکن نہ مدہ ہو اور نہ من حرف جر کا نون ہو، نہ الف لام میم کی میم ہو، نہ میم جمع کا ہو نہ واو لین جمع کا ہو، تو کیا دے دی جاتا ہے؟ پہلا ساکن کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ لہذا پورے کا پورا سبق نمبر 54 جتنی ویڈیو کے ساتھ سبق نمبر 54 لکھا ہوا ہے، ان تمام کا مجموعہ آج کے اس سبق میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اجتماع ساکنین میں اعلیٰ خطی، اعلیٰ غیر خطی، پھر اعلیٰ خطی کی تعریف، پھر ان کی مثالیں، اعلیٰ غیر خطی کی تعریف، پھر ان کی 4 قسم کی مثالیں یہاں ساری دے دی گئی ہیں۔ اور آپ حضرات کو میری دعا ہے کہ اللہ پاک محنت کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔